چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، آلک و اصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہت پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ پروگرام کا نام ہے اور قرآن ٹائم پروگرام اپنے بہت سارے سیگمنٹس کے ساتھ، معلوماتی سیگمنٹس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہو چکا ہے۔ ہم حاضر ہو چکے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم قرآنی معلومات سیکھیں گے، قرآنی باتیں جانیں گے، قرآنی واقعے کو بھی انشاءاللہ الکریم شامل کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان بھی بیان کی جائے گی، آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جائے گا۔ ہمارے پروگرام میں آپ کو قرآن پاک کے پیغامات بھی بیان کیے جاتے ہیں، جو قرآن پاک کے میسیجز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہوئے یہ الفاظ ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ تو یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں، جب قیامت کا دن آئے تو اللہ پاک ہم سے کیا ہو؟ راضی ہو، اللہ پاک ہم سے خوش ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمیں مل گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ اور سبحان اللہ، ابھی جو مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور سعادتیں اور برکتیں اور رحمتیں لٹا رہا ہے، وہ مہینہ ہے ماہ ربیع الاول۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں، تاکہ نبی پاک بھی ہم سے راضی ہوں اور نبی پاک کا خدا، ہمارا خدا اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم تلاوت سنیں گے قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت کی، اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، ربیع اتاری بھائی ہمیں پارہ 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 140 کی تلاوت سنا رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی
اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ جی پیارے بچوں، آرکڈس بدری چینل کے ناظرین، آیت ہم نے سنی اور آپ کو آیت کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم نعت خواں بھائی سے ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، کیوں کہے کہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، آستان حبیب خدا
بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہمارے عبد الرحمن بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اور آخری شعر ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی نے جو پڑھا، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، عرض کی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے، اور اس کے ہر شعر کا ایک یوں کہہ لیں کہ الگ ہی لطف ہے، الگ مزہ آتا ہے سننے میں، پڑھنے میں۔ آپ بھی بچوں نعتوں کو پڑھا کریں، نعتوں کو سنا کریں، اس سے انشاءاللہ الکریم عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن ٹائم پروگرام کے نہایت معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات سنیں گے، قرآن پاک کے پیغامات آپ کو پہنچائے جائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور تمام عاشقان رسول ماشاء اللہ عز و جل 1500واں جشن ولادت منانے کے بعد آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور یہاں پر ہم سب شامل ہیں پروگرام میں۔ کس پروگرام میں؟ قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم میں، سبحان اللہ۔ اور سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا؟ میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، ہم نے 1500واں جشن ولادت مناتے رہنا ہے، پورے سال منانا ہے۔ ابھی جو 1500واں جشن ولادت جو مین دن تھا وہ بھلے گزر گیا ہے، لیکن ہم نے پورے سال جس طرح شیخ طریقت امیر سنت نے ہماری تربیت فرمائی، رہنمائی فرمائی، ہم نے پورے سال ہی 1500واں جشن ولادت منانا ہے۔ اس کی بہاریں، اس کی یادیں تازہ رکھنی ہے۔ کس طرح سے؟ نیک اعمال کر کے۔ کس طرح سے؟ نیک اعمال کر کے، سبحان اللہ۔ اور اسی تعلق سے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ پاک کی یاد سب سے نیک اور افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک کی یاد سب سے افضل نیک عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ تمام عبادتوں کی اصل ہی ذکر الہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ سبحان اللہ۔ مثلا نماز میں اصل کیا ہے؟ اسحاق بھائی، نماز میں اصل کیا ہے؟ نماز میں اصل یاد الہی ہے۔ نماز میں پیارے بچوں اصل کیا ہے؟ یاد الہی۔ ہاں، مثلا نماز اصل میں یاد الہی کے لیے ہے۔ بندہ نماز میں جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو نماز اصل میں یاد الہی کے لیے ہے۔ یہی حال بقیہ تمام عبادات کا بھی ہے۔ اب جتنی عبادتیں ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بندہ سوچے اور ذہن میں لے کر آئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا، آپ نے درود پاک پڑھا، آپ نے صدقہ کیا، آپ نے کسی مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کی، آپ نے اسے عزت بخشی، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں پر شفقت کی۔ جو بھی آپ اچھے کام آپ سوچ لیں تو ان سب میں اصل کیا ہے؟ اللہ پاک۔ تمام نیک کام یاد الہی کے لیے ہیں۔
آپ نے جشن ولادت منایا، اب اس میں دیکھیں اصل تو یاد الہی ہے نا اس کے اندر بھی. اور اس کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑا ہے. اللہ پاک کا ذکر سب سے بڑا ہے. اگر تو نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اگر تو روزہ رکھے یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. ہر اچھا عمل جو تو کرتا ہے وہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. اب جو ہم نے بات کی سرکار علیہ السلام کا مولود بنانا، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنا، یہ سب اچھے عمل ہیں نہیں ہیں؟ بے شک. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے. اور ہر بری چیز سے تمہارا بچنا بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما رہی ہیں. اور ان میں سب سے افضل، ان میں تمام جو ہم عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کہ اس میں سب سے افضل اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے جس طرح سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی، تربیت فرمائی کہ 1500واں جشن ولادت ایسے منانا ہے، تو ہم نے منایا، خوب نعرے لگائے ہیں، جشن ولادت منایا ہیں، ہم میلاد کی محافل میں گئے، ہم نے جلوس نکالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوم کر ہم نے نعرے لگائے. تو یہ سارے کام ہم نے کیا. وہاں شیخ طریقت نے ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ جو آپ نیک کام کر رہے ہو، 1500 درود پاک آپ نے پڑھا، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ کنٹینیو رکھنا ہے. ہاں. یہ یقیناً ہر مہینہ جدا ہونے والا ہے، یہ مہینہ بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. اللہ پاک کرم فرمائے، خیر فرمائے، آئندہ سال مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ نصیب ہو جائے، 1501واں جشن ولادت مدینہ پاک میں نصیب ہو جائے. تو ابھی تو یہ مہینہ چلا جائے گا، لیکن ہمیں پھر اس کی یادیں، اس کی بہاریں ہم نے تازہ رکھنی ہیں. 1500 درود پاک پڑھتے رہنا روزانہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ہے. جو تسبیحات ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی جو تسبیحات ہیں یہ بھی ہم نے لازمی پڑھنی ہے. جو ہم نے اللہ پاک کے ذکر کے تعلق سے سنا، ہم نے اللہ پاک کا ذکر بھی کثرت سے کرتے رہنا ہے. ہاں، جو ہم کرتے رہے ہیں اس کو بڑھانا ہے اور اب پورے سال کرتے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون. ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اللہ پاک تمہارے ذکر وغیرہ نیک اعمال کو جانتا ہے. اللہ پاک ہمارے اعمال اور ذکر کو جانتا ہے. اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. بے شک. تو وہ تمہیں ان اعمال پر بہترین جزا دے گا. اللہ پاک کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر بندے کے ہر ظاہری باطنی عمل کو بھی جانتا ہے. اللہ پاک کا علم بہت وسیع ہے. سیاہ رات، کچھ راتیں روشن ہوتی ہیں نا، جب 14ویں کا چاند چڑھتا ہے چاند تو روشن ہوتی ہیں، اور کچھ راتیں بہت سیاہ ہوتی ہیں جب چاند پورا نہیں بنا ہوتا، پہلی کا چاند یا 30 کا جب چاند نظر نہ آ رہا ہو تو بڑی سیاہ رات ہوتی ہے. تو سیاہ تاریک رات میں سیاہ زمین پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. اللہ پاک جانتا ہے. تو اس طرح ہر بندے کے اس کے ظاہری و باطنی اعمال کو اللہ پاک جانتا ہے. اب چاہے وہ بعض دفعہ کمرے میں چھپ کر گناہ کرے یا گناہ نہ کرے، نیک اعمال کرے اللہ پاک کی رضا کے لیے، یا دل میں ہو یاد تیری
گوشہ تنہائی ہوں، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی. کیا بات ہے، کیا بات. تو بندہ خلوت میں ہے، خلوت میں اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے، یا کوئی بد نصیب گناہ کر رہا ہے، یا کسی کو محسوس نہیں ہوا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کی غیبت کر دی، اللہ پاک سب کو جانتا ہے. ہمارے ظاہری باطنی عمل کو اللہ پاک جانتا ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے بچے. کس چیز سے بچے؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے. ہاں، اور اپنے ظاہری باطنی تمام احوال نیک اور اچھے اعمال کرنے میں وہ مصروف رہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. کیا بات ہے. خلوت جب وہ اکیلا ہو، جلوت جب وہ لوگوں کے سامنے ہو، اس وقت بھی وہ نیک اعمال کرے، اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف رکھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ پاک تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے. تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پاک اس کا عمل جانتا ہے، وہ گناہ اور برے اعمال سے بچے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبھی کا یقین ہے، ایمان ہے کہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو جانتا ہے. اللہ پاک جانتا ہے، تو پھر ہمیں گناہوں اور برے اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اکیلے میں بھی اللہ پاک کی فرما برداری، عبادت اور خاص طور پر نماز کی طرف مشغول رہنا چاہیے. جو بزرگ فرماتے ہیں، جو ہم سن رہے تھے کہ اے لوگو، اللہ پاک تمام مقامات اور احوال میں تمہارے عملوں کو جانتا ہے، تو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پاک اس کا عمل جانتا ہے، وہ گناہوں اور برے اعمال سے بچے اور اکیلے میں بھی اللہ پاک کی فرما برداری کرے، عبادات اور خاص طور پر نماز کی طرف مشغول رہے. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرمائے، ہماری خلوت کو اور جلوت کو بھی اللہ پاک اچھا فرمائے. آمین. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، یار بعض دفعہ کچھ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بھائی تم اندر برے ہو تو باہر بھی برا بنو، تو اور یوں بھی دعا کرتے ہیں کہ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جائے، اچھا، یا خلوت و جلوت ایک جیسی ہو جائے. بندہ کہاں اپنا احتساب کرے اور سوچے کہ میری خلوت اچھی ہے، جلوت اچھی ہے، اور دونوں ایک جیسی ہو جائیں گی تو پتہ نہیں ہے وہ کیا بنے گا. تو بندہ یوں دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک میرے ظاہر و باطن کو پاک و صاف فرمائے، میرے ظاہر و باطن کو اچھا فرمائے. اب جو اس میں خراب ہوگا اللہ پاک اسے درست کر دے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مبارک پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہمیں سید صاحب نے ذہن بھی دے دیا ہے کہ اب جو ہے وہ ہمیں جو نیک اعمال کر رہے ہیں ہم اس مہینے میں، اللہ پاک نے جو ہمیں توفیق بخشی، جو سعادت عطا فرمائی کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے، استقامت کے ساتھ ہمیں ان نیک اعمال پر عمل کرنا ہے. استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ ہم سن رہے ہوتے ہیں نا بھائی، اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے. استقامت کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بھائی کچھ بیان کر رہے ہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں یہ نیک اعمال کرنے. استقامت کا کیا مطلب ہوا؟ مستقل. اچھا، مستقل تھوڑا مشکل ہو گیا عبداللہ بھائی، کچھ چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ. مستقل کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی وہ کام جاری رکھیں روزانہ. اگر آپ 1500 بار درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ روزانہ پڑھیں. اگر آج بدھ کا دن ہے تو آپ بدھ کو بھی 1500 بار پڑھیں، جمعرات کو بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے جمعے کو بھی پڑھیں، اللہ توفیق دے ہفتے کو بھی پڑھیں. روزانہ پڑھیں، کنٹینیو رکھیں. آپ کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم عادت بھی بن جائے گی، پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، ذوق بھی آئے گا، اور انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ڈھیروں ڈھیر ہاتھ آئے گا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم شان نزول سنیں گے قرآن پاک کی آیات کا. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے.
تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسے، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج یعنی معذور کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق یعنی سچ اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی شخص میں غریبی کے آثار نظر آئیں تو اس بنا پر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسحاق بھائی نے بہت پیاری قرآن پاک کی آیت ہے سورہ حجرات کی کہ جس میں مسلمانوں کو بہت پیارے پیارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ اور مفہوم کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ یہ پیارے بچوں بہت یہ کام کی بات ہے، اور یقین کریں اگر اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ہمیں آرڈر کر دیا ہے کہ بھائی جو مرد ہیں وہ دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ اب وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اسحاق بھائی نے جیسے صحابہ اکرام کا بیان کیا کہ جب آیت نازل ہوئی تھی، جب بنی تمیم کے کچھ لوگ صحابہ اکرام کی غربت کا مذاق اڑاتے تھے، چند صحابہ اکرام کی، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت سلمان اور حضرت سالم رضی اللہ عنہم کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن اس میں بہت سارے پہلو نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا امیری غریبی کا، دوسرا ہو گیا صحت مند تندرست اور کمزور کا یعنی بیمار کا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی جسمانی مسئلہ ہے، کوئی جسمانی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، مثال کے طور پہ ایک آنکھ سے اس کو نظر آتا ہے، دوسری آنکھ اس کی بند ہے کسی وجہ سے، پیدائشی طور پر ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو اب بچے ایسا نہ کریں کہ اس بچے کو ٹارگٹ بنائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ نہیں پیارے بچوں، بالکل ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگر اس کی دل آزاری ہو گئی تو ہمارے لیے پھر جو ہے وہ پکڑ کا باعث بھی یہ بن سکتا ہے۔ پھر مال کے حوالے سے، پھر کمزوری اور طاقت کے حوالے سے، اور پھر نسب کے حوالے سے بھی جو بڑے حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ شاید جلدی پک کریں گے بات کو، کہ نسب کے حوالے سے بھی فخر و تکبر کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم تو فلاں کاسٹ سے ہو، یہ بولا جا رہا ہوتا ہے نا، فلاں قوم سے ہو۔ استغفر اللہ، بہت غلط بات ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا رشتہ اخوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دیا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح خواتین کے جو معاملات ہیں، آپ بھی دیگر خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، کہ قرآن کریم میں ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات اس آیت میں جو ہوئی اسحاق بھائی، کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، یہ بھی ہے اس کا حصہ، کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔
ارے بچوں غور کرنے والی بات ہے، یہ مرض یہ بیماری بچوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا برا نام رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ چھوٹے قد کا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ چھوٹو ہے، یہ ہے چھوٹو۔ اور بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے نام ہیں کہ جو بولنا اچھے بھی نہیں لگتے ہیں۔ اور اگر کسی کا قد زیادہ لمبا ہو گیا، بچے کلاس میں پڑھتے ہیں بھائی 2 کلاس میں 3 کلاس میں، ایک بچہ ایسا ہے جس کی ہائٹ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو اس کو لمبو لمبو بولیں گے؟ نہیں بولیں گے نا۔ یہ قرآن کریم میں ہمیں منع کر دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھنے ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھنا ہے۔ اور معاذ اللہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کا کوئی نام ہے تو اس کے نام کو بگاڑ۔ اب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نام کسی نبی کا ہے، کسی صحابی رسول کا ہے، کسی اللہ پاک کے ولی کا وہ نام ہے جن کی مناسبت سے بچے کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ اگر نام بگاڑ رہے ہیں تو وہ نام کسی نبی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی صحابی کا ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے ولی کا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ضرور اس پر غور کرنا چاہیے اور اس بری عادت کو ختم کر دینا چاہیے، اس بری عادت سے بچنا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم ایک قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ۔ قرآنی واقعہ۔ سبحان اللہ۔ آئیے قرآنی واقعہ ہم سنتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ نجاشی بادشاہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا مہینہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا بات ہے۔ اور آپ نے تشریف لا کر کفر و ظلمت کے اندھیرے کو دور کر دیا، اور آپ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راہ ہدایت دکھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ انہیں راہ ہدایت پر لے کر آئے۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آج ہم واقعہ سنیں گے کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجاشی کے دربار میں جمع تھے، اور مکہ شریف کے نان مسلم کا ایک وفد بھی وہاں موجود تھا۔ وفد کسے کہتے ہیں؟ وفد ایسے لوگوں کی جماعت کو جو پیغام لے کر کسی ملک یا بادشاہ یا افسر کے پاس جاتی ہے، اسے وفد کہتے ہیں۔ واو فا دال، وفد، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جو ایک غیر مسلم وفد بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو اس وقت یہ جو نجاشی بادشاہ تھا، اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس جو کتاب ہے، قرآن پاک جو ہے، کیا اس کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ مریم موجود ہے، مکمل سورت ہے جو کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام سے ہے۔ پھر آپ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیات اور سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تلاوت فرمائی۔ یہ جو بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ۔ اسی طرح جب حبشہ کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 70 آدمی تھے، حبشہ کا بھی ایک وفد تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس میں کتنے لوگ تھے؟ 70 آدمی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ سورہ یاسین کی تلاوت سن کر یہ لوگ بھی زار و قطار رونے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں احادیث سے روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو وہ آنسوؤں کے ساتھ کرے۔ کیسے کرے؟ آنسوؤں کے ساتھ، روتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر رونا نہیں آ رہا، آنسو نہیں آ رہے، تو اس طرح کی صورت بنا لیں، نہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو، وہاں پر ہنسی مذاق چل رہا ہو، کھیل چل رہا ہو، اور عجیب انداز میں وہ قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں۔ بچے موجود ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے کے جو والدین تھے، سرپرست تھے، وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کس انداز میں کیا کرتے تھے؟
کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنے مکتب کے باہر، مدرسے کے باہر کھڑا ہوا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ تم نے کھیلنے جانا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تم نے کھیلنا ہے تو میں تمہیں اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تم کھیل لو۔ کہا نہیں مجھے اخروٹ نہیں چاہیے۔ اور پھر کیوں روتے ہو تم، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہا کہ آج میرے استاد صاحب نے مجھے قرآن کریم کی سورہ تکاثر کی سورہ جو چند آیتیں ہیں وہ پڑھائی ہیں۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ اب ان آیات میں خوف خدا کا ذکر ہے کہ تم قبروں کا منہ دیکھو گے، تم ضرور جان جاؤ گے۔ خوف خدا کا ذکر ہے ان آیات میں۔ اب وہ بچہ خوف خدا سے رو رہا تھا۔ آج کل کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑوں کی کیا حالت ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، میری، آپ کی، ہم سب کی کیا حالت ہے؟ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ اولن تو ہم پڑھتے کتنا ہے؟ پڑھتے ہیں تو ہماری کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ اور وہاں دیکھیں وہ بچہ رو رہا ہے قرآن کریم کی سورت کی چند آیتیں پڑھ کر۔ انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو آپ نے پوری سورت پڑھی نہیں ہے، ابھی تو آگے سورت باقی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ انہوں نے پوری سورت پڑھ دی کہ تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور آگے جو آیات تھی ساری سنا دی۔ جب بچے نے آگے والی آیتیں سنی تو خوف خدا سے اس نے ایک چیخ بلند کی، چیخ بلند کر کے بچہ زمین پر آ گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ، خوف خدا سے، وہی بچہ تھا۔ اور ایک ہمارے بچے ہمارے پاس موجود ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑے ہیں، وہ بچہ تھا قرآن کریم پڑھتا پڑھتا رو رہا تھا، اور جب پوری سورت سنی تو خوف خدا سے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے اس کی جو ہے وہ جان، اس کی جو روح تھی اس کے بدن سے نکل گئی۔ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو ہمیں بھی آنسوؤں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور سننی چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہم نے قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں۔ اور تفسیر کون سی پڑھنی ہے؟ صراط الجنان سے پڑھ لیں، تفسیر نعیمی سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھ لیں، خزائن العرفان موجود ہے وہاں سے پڑھ لیں، نور العرفان موجود ہے یہاں سے پڑھ لیں۔ کیا بات! ان تمام جگہوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی موجود ہے، آپ اپنے سیل فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے۔ تو پڑھیں، کہاں خوف خدا کا ذکر ہے، کہاں نعمتوں کا بیان ہے، کہاں نعمتوں کے پوچھے جانے کا بیان ہے۔ ہم ذرا پڑھیں تو صحیح۔ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ہم نیت کریں اس پیارے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین، آمین۔ اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو ہم نے دو واقعے اوپر سنے تھے حبشہ کے تعلق سے اور نجاشی بادشاہ کا واقعہ جو سنا، اللہ پاک نے اس واقعے کی طرف اشارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے بچوں، جو ہم نے واقعہ سنا اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی ہے، اور واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے. بظاہر یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ بھئی اس کے سامنے نجاشی بادشاہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی تو وہ رونا شروع ہو گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ سے وفد آیا تھا 70 لوگوں پر مشتمل، ان کے سامنے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ زاروں قطار رونے لگے. لیکن اس سے ایک میسج مل رہا ہے، اور وہ میسج وہ بڑا کام کا میسج ہے جو سید صاحب نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب بھی ہم قرآن پاک کو سنیں یا قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں بھی آئے. اور وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جو بڑے بچے ہیں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے ترجمہ کنز الایمان پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر صراط الجنان سے آپ ان آیات کے ترجمے کو، تشریح کو، تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں. پیارے بچوں، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو صورتیں ہم یاد بھی بچوں کو جلدی ہو جاتی ہیں، اور بچے بار بار نماز وغیرہ میں بھی وہی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص ہو گئی، سورہ کوثر ہو گئی، اسی طرح آخری کی جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس ہو گئی. تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ترجمے کو تو آپ یاد کر لیں. جس طرح آپ کو قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، اسی طرح اس کے ترجمے کو بھی یاد کر لیں، اور اس کی جو تفسیر بیان ہو رہی ہے وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی انشاءاللہ الکریم یاد رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے. تو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور نماز میں ان صورتوں کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی چل رہا ہوگا انشاءاللہ الکریم. الگ ہی آپ کو لطف آئے گا، الگ ہی مزہ آئے گا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان کو سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان سنیں گے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. بچوں، اللہ پاک قرآن پاک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. ترجمہ: اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہوں جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو. ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے ہیں کہ بغیر اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب قرآن پاک میں کتنے صاف اور کلیئر انداز میں بیان کیے جا رہے ہیں. نبی پاک کی شان بھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ خود اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کس طرح آنا ہے اور کیا معاملہ اختیار کرنا ہے. اس کے حوالے سے مسلمانوں کی تربیت قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے. ہاں، بہت اہم بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. اور پھر آگے جو ماشاءاللہ حسنین بھائی بہت پیارے انداز سے بیان کر رہے تھے، تو اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے.
وہ کسی کا بھی نہیں ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے یا آ چکے ہیں, گزر چکے ہیں یا آئیں گے, ان سب میں سب سے اعلیٰ مقام, سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ پاک کے نزدیک کس کا ہے؟ ہمارے پیارے آقا میٹھے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. اسی طرح ماشاءاللہ جو حسین بھائی نے شعر پڑھا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور معلوماتی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 199 کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں, اور اگلی ایپیسوڈ سید صاحب الحمدللہ یہ زبردست ہمارے پروگرام کے 200 ایپیسوڈز مکمل ہو رہے ہیں. تو اگلی دفعہ آپ کیا فرماتے ہیں, کچھ اسپیشل لا رہے ہیں آپ جی انشاءاللہ عز و جل کچھ اسپیشل ہوگا کیا بات کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, لیکن وہ اسپیشل سرپرائز ہے. تو پھر انشاءاللہ, لیکن یہ کہ آپ نے دیکھنا ضرور ہے اور آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے, سب کو بتانا بھی ہے کہ ہمارے الحمدللہ 200 ایپیسوڈ ہمارے مکمل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ آپ ہمارا سیٹ بھی نیا دیکھیں گے, اور انشاءاللہ کچھ نئے گیسٹ سے بھی آپ کی انشاءاللہ ملاقات کرائیں گے. چلیں جی, تھوڑا سا اشارہ دے دیا ہے سید صاحب نے کہ آپ کو سرپرائز ملنے والا ہے, اور ہمارے 200 ایپیسوڈ جو مکمل ہو رہے ہیں وہ ایپیسوڈ انشاءاللہ الکریم ایک ہم اسپیشل ایپیسوڈ کے طور پر سیلیبریٹ کریں گے. تو آپ نے ہمارا پروگرام ضرور دیکھنا ہے. بدھ کے دن اور جمعے کے دن شام کے وقت مدنی چینل پر ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. آپ ہمارے پروگرام کو یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے, اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.